خواتین ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، میرا آج کا موضوع فیمنزم ہے۔ فیمنزم وہ تحریک ہے جو 19 سینچری کے سٹارٹ میں شروع ہوئی تھی اور ویمن کے رائٹس کی ڈیمانڈ کرتی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ ان کے جو طے شدہ ویمن رائٹس ہیں وہ ان کی اپنی سوچ کے مطابق ہیں۔ فیمنزم کے مطابق ہمارے معاشرے کے اندر موجود فیملی سسٹم اور میرج جو ہے یہ انتہائی ایکسپلوئٹڈ ہے اور یہ مین کو یعنی میل کو یہ ایج دیتی ہے کہ وہ اوپریسو سسٹم ایک قائم کریں ویمن کے خلاف۔ عورتیں اس وجہ سے مظالم کا شکار ہو جاتی ہیں اور فیملی سسٹم اور میرج کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے جو ہتھ کنڈے استعمال کیے ہیں اور جو ان کی ڈیمانڈز رہی ہیں وہ میرج کو ختم کرنا ہو تو ظاہر ہے انہوں نے ہومو سیکسولیٹی کو پروموٹ کیا اور لیسبینزم کو، اور اس کے لیے کوئر تھیوری ایک سائنٹیفکلی یہ پروو کر کے دکھانے کی کوشش کی ہے کہ جو فطری جنسی جذبہ مرد اور عورت کے درمیان موجود ہے وہی عورت اور عورت کے درمیان بھی ہو سکتا ہے اور مرد کے درمیان بھی ہو سکتا ہے۔ اس ہومو سیکسولیٹی کو فیمنزم نے پروموٹ بھی کیا ہے اور اس کی ڈیمانڈ بھی کی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ابارشن کی ڈیمانڈ کی ہے کیونکہ جب یہ میرج نہیں کرنا چاہتے اور فری سیکسول لبریشن بھی چاہتے ہیں اور یہ چاہتی ہیں کہ ہم کسی میل پر ڈیپینڈنٹ نہ ہوں، اس لیے یہ چاہتی ہیں کہ ہم جس سے چاہیں جنسی تعلقات قائم کریں، اور اس لیے جب جس سے چاہیں جنسی تعلقات قائم کریں گے تو پھر ان کو آنے والے وقت میں یہ ذمہ داری بھی لینی ہوگی کہ جو بیبی پیدا ہوں گے ان کی کوئی ذمہ داری لے۔ تو انہوں نے پھر ابارشن کو ایکسیپٹ کروانے کی کوشش کی ہے۔ ان کی ڈیمانڈ رہی ہے کہ یہ ویمن کا رائٹ ہونا چاہیے کہ وہ ابارشن وہ کروا سکے جب مرضی سے جہاں چاہیں۔ یہ ان کی ڈیمانڈز ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی کچھ سوشیو پولیٹیکل ڈیمانڈز رہی ہیں کیونکہ یورپ کے اندر تاریخ میں، بلکہ تاریخ کیا 1960s تک امریکہ کے اندر ویمن کو یہ رائٹ نہیں تھا کہ وہ ووٹ ڈال سکیں۔ یہ بنیادی رائٹس ان کو حاصل نہیں تھے اور ان کو ایک اسیٹ کے طور پر بھی یوز کیا جاتا تھا۔ تو اس لحاظ سے فیمنزم نے یورپ کے اندر عورتوں کے حقوق کے لیے بہت اچھا کام کیا ہے اور اس کی اس وقت ضرورت بھی تھی۔ بہرحال آج یہ طوفان بن کر انسانیت کے دروازے پر کھڑا ہوا ہے کہ آئیے ہم آپ کی تہذیب کو تباہ کرتے ہیں۔ چلو آئیں دیکھتے ہیں کہ فیمنسٹ جو ہیں وہ کیا ڈیمانڈز کرتے ہیں اور کچھ ریفرنسز کو دیکھتے ہیں کہ فیمنزم آخر ہے کیا اور اس کے علم برداروں نے کیا کیا مانگا ہے اور یہ اسلام سے کیسے مختلف ہے۔ Feminist political thought begins with Marxism. According to Marx and Engels, it is the class system that lies at the source of all oppression, and the family is a social institution reflective of that oppressive system. The call for the abolition of the family is inseparable from the call for the abolition of the capitalist system and its replacement by communism. Feminist political theory وہ بتاتے ہیں کہ یہ مارکسزم نے شروع کی تھی اور مارکسزم ہی سے شروع ہوئی تھی، اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک کلاس سسٹم ہے جو فیملی کا سسٹم ہے جس کی وجہ سے اوپریشن ہوتا ہے، اور اس کو ختم کر کے اور کمیونزم کے اصول اس پر نافذ کر کے ہم عورتوں کو انصاف دلا سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک اور فیمنسٹ ہیں کیٹ ملٹ، an activist in the women's liberation movement of the late 1960s, accordingly claimed that the most entrenched oppressive structure in the human society is not capitalism but male dominance. کیٹ ملٹ صاحبہ کہتی ہیں کہ جو میل ڈومیننس ہے ہمارے سوسائٹی کے اندر وہ سب سے زیادہ اوپریسو ہے، بلکہ کیپٹلسٹ سسٹم سے بھی بڑھ کر اوپریسو ہے، یہ کیٹ ملٹ صاحبہ کہتی ہیں۔ جی، اس کے علاوہ ان کا ایک اور فیمنسٹ ہیں جو یہ کہتی ہیں، شیلا کرونن صاحبہ، جو یہ سمجھتی ہیں کہ سنس میرج کانسٹیٹیوٹس سلیوری فار ویمن اٹ از کلیئر that women's movement must concentrate on attacking marriage. وہ کہتی ہیں کہ عورتوں کی کوئی بھی موومنٹ ہو انہیں چاہیے کہ وہ میرج پر اٹیک کریں، یہ میرج سسٹم ختم ہوگا تبھی جا کر عورتوں کو آزادی ملے گی۔ جبکہ اس کے مقابل جو اسلام کا نظام ہے وہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ فیملی لا ان اسلام، یہ ایک بک لکھی گئی ہے، اس سے آپ ایک بہترین انداز میں
یہ انڈرسٹینڈنگ حاصل کر سکتے ہیں کہ اسلام کے اندر فیملی سسٹم جو ہے وہ کتنی اسٹرینتھ کے ساتھ اور زور دے کر پیش کیا گیا ہے۔ اور اب بات کریں اسلام کی تو وہیں پر اسلام نے نکاح کو بھی پروموٹ کیا، جیسا کہ آیات آپ اوپر دیکھ رہے ہیں، تو انہوں نے نکاح کو پروموٹ کیا گیا ہے اور فیمیلز کے ساتھ عدل کے ساتھ پیش آنے کے لیے کہا گیا ہے، حتیٰ کہ ایک سے زیادہ شادی سے بھی اس وقت تک منع کر دیا گیا جب تک کہ کوئی اس قابل نہ ہو کہ وہ انصاف کر سکے۔ اس کے علاوہ اگر اسلام کی بات کریں تو فری سیکشل لبریشن جو فیمنزم کے ماننے والی خواتین مانگ رہی ہیں اور میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگ رہے ہیں، وہ اس کو زنا کا نام دیا گیا ہے اسلام کے اندر، اور اس کو بے حیائی کہا گیا ہے اور برائی کہا گیا ہے، اور اس سے بھی سختی سے منع بھی کیا گیا ہے، بلکہ اس کے لیے سزا بھی مقرر کی گئی ہے جو کہ آگے آئے گا۔ اسی طرح جو ایبورشن کا رائٹ مانگ رہی ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک قتل ہے، اور یہ آیت آپ کے سامنے ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ غربت کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی، بے شک انہیں قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ یہ اسلام کا ورلڈ ویو ہے، کیونکہ ہم اسلام کے اندر خالق کل اور مالک کل اور رازق اللہ کو مانا جاتا ہے، اور ایک دن حساب کا بھی ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے، خدا کی ذات کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن کی تشریح کی جاتی ہے، اور اسی کے مطابق ہی اپنے اصول اخذ کیے جاتے ہیں۔ تو اس کے مطابق ہم ایبورشن کا جو لا ہے وہ بے جا بغیر وجہ کے ایبورشن کروانا بھی منع ہے، اور فیمنزم کے بالکل یہ خلاف ہے۔ اور جو فری سیکشل لبریشن مانگنے والے لوگ ہیں، اور زنا کے، اس کو ہم زنا کا نام دیا جاتا ہے اسلام کے اندر، اور اس میں سختی سے نمٹنے کی بات کی گئی ہے اور 100 کوڑے مارنے کی بات کی گئی ہے۔ یہ ہے اسلام کی کا ایک جو فیمنزم کے ساتھ کنٹراڈکٹری سسٹم ہے، اور اسلام کے جو اصول مکمل طور پر فیمنزم کے خلاف ہیں، اور فیمنسٹ کے آپ نے جو ان کے علم بردار ہیں اور ان کے رائٹرز جو رہے ہیں وہ ان کے ریفرنسز بھی دیکھ لیے ہیں اور قرآن سے حوالہ جات بھی دیکھ لیے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ میرے اس میسج کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں گے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پہنچائیں گے بھی کہ غربت کے نام پر جہاں کمیونزم کو قبول کر لیا جاتا ہے، وہیں پر عورتوں کی آواز سمجھ کر فیمنزم کو بھی ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے۔ یہ نافہمی ہے، کم علمی ہے اور تربیت کی کمی ہے، ورنہ فیمنزم اور اسلام اپنا مورل سٹینڈرڈ رکھتے ہیں، اپنا ورلڈ ویو رکھتے ہیں اور اپنے اصول رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ۔